اس نے کہا صحابہ کرام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ بھائی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے، اور کسی نے کتنی کی؟ اتنا ضرور ہے کہ کوئی ایک بھی میرے علم میں ایسا نہیں ہے جس نے صرف ایک کی ہو، لیکن بہت مشکل کام ہے یہ کر کے پھر میرے پاس آتے ہیں روتے ہوئے. ایسے درجنوں واقعات ہوئے ہیں. بیان سنا، شادی کی، میرے پاس آئے، یار بہت برا ہو رہا ہے آج کل میرے ساتھ، بہت برا ہو رہا ہے حضرت، میں بتا نہیں سکتا. ایک صاحب آئے میرے پاس، اچھے بھلے، دوسری شادی کی، اتنا دباؤ سسرال کی طرف سے، پہلے تو ایسے مر رہے ہیں، یوں ہو رہے ہیں عجیب سے، اور پھر بلی میرے اوپر ڈالتے ہیں، مجھے انہوں نے بولا تھا. کس نے بولا تھا؟ انہوں نے بولا تھا. تو دوسری شادی یہ جو کرنے کی میں ترغیب دیتا ہوں، یہ قربانی دینے کے لیے، جنت کے لیے، دنیا کے مزے نہیں ہیں اس میں، یہ ذہن میں رکھو. ایک بیوی لوگ کہتے ہیں آج کل جو ہے نا سرگنجا کر دیتی ہے، تو اس لیے جس نے کرنا ہے جہاد کی نیت سے کرے. جیسے کوئی جہاد پہ جا رہا ہوں نا، انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی، آرمی نے آپ کی تشکیل کر دی، اب یہ تھوڑی کہ میں وہاں جاؤں گا تو لڈو ملیں گے، بھائی بم ملیں گے، گرنیڈ آئے گا، دھام، ادھر سے ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، ادھر سے ہاتھ ٹوٹ رہا ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ یار چلو اللہ کے لیے شہادت ہے. تو جب دوسری شادی کرو ضرور، مگر اس نیت سے کہ ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے، پاگل بھی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے. ثواب کی گارنٹی ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں اکثر ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے، عمر ان کی 50 سال، مجھ سے عمر میں بڑے تھے کافی. تو مجھے ایک دن ہوٹل پہ لے گئے کہ یار چلو آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے. میں نے کہا آج تک کبھی انہوں نے مجھے اتنی عزت دی نہیں ہے، اتنا پروٹوکول دیا نہیں. آج پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، عمر میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، میں اس وقت اور بھی بہت کم عمر تھا. تو مجھے بڑے لے کے کہہ رہے ہیں اور ہوٹل پہ دودھ پتی منگوائی. یار دودھ پتی لا. کہہ رہا ہے یہاں بیٹھ کے نہیں، ہوٹل پہ تسلی سے چپکے سے بات ہوگی. جی. کہہ رہے ہیں یار آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے 4 شادیوں پہ، اور میں نے سنا آپ بہت دائی ہیں اس کے، اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کی بیوی راضی ہے؟ کہہ رہے ہیں بیوی تو راضی نہیں ہے. میں نے کہا بچے؟ کہہ رہے ہیں بچے بھی راضی نہیں ہیں. ماشاءاللہ. میں نے کہا اچھی بات ہے. کہہ رہے جائز تو ہے نا؟ میں نے کہا پھر بھی جائز ہے. تو کہہ رہے آپ کا بڑا تجربہ ہے تو مجھے مشورہ کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا مشورہ نہیں، میں شرعی حکم بتا رہا ہوں. ثواب کی گارنٹی ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ میرا گریبان آ کے پکڑتے ہیں، بھئی آپ نے ترغیب دی تھی، ہم نے کر لی تو اب کیا ہم؟ تو میں نے ترغیب دی تھی، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ایک تو ایسا بیوقوف آدمی لانڈی سے آیا، کہہ رہے میری بیوی ہے وہ بیچاری خدمت نہیں کر پاتی، اس کے کام بہت ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں ایک اور کر لوں گا گھر میں جو ہے نا، تو وہ برتن دھو لے گی، یہ جھاڑو لگا لے گی. لانڈی سے اس کام، اور انجینئر تھا، پڑھا لکھا آدمی. میں نے کہا یار پڑھے لکھے بھی اتنے بیوقوف ہوتے ہیں. میرے پاس وہ سمجھ رہا تھا میں بڑی حوصلہ افزائی کروں گا. انہوں نے کہا یار تیسری بھی کر لے، پوچھا وہ لگا دیا کرے گی ہے بھائی، اور چوتھی بھی کر لے، کپڑے وہ دھو دیا کرے گی. تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. میں کرتا ہوں لیکن میں پوری اس کی حیثیت بتا کے کرتا ہوں کہ لڈو کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جہاد ہے، جہاد. تو بہت اس میں مخالفت ہوتی ہے، ڈنڈے چلتے ہیں، سر پھٹتے ہیں، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں. ہم نے کہا ایسی کی تیسی، بس مر جائیں گے نا بھائی، مر جائیں گے. تو ہم تو مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے شہادت کے لیے، اور واقعی مرنے لگا تھا. ٹھیک ہے نا، واقعی مرنے لگا تھا. میرے پیچھے بندوقیں نکل آئی تھیں، بندہ دکھاؤ بابی جان سے ماریں گے، ایسا کچھ ہوا ہے. میری والدہ کہہ رہی ہے بھاگ جا گھر سے، مار دیں گے جان سے. عجیب حالات ہو گئے تھے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی تو ماشاء اللہ آ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے جو قربانی کہہ لیں یا حالات کہہ لیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں یار حوصلہ پیدا کرو، حوصلہ. کیونکہ عورتوں کو ضرورت ہے اس کی، مردوں کو ضرورت نہیں. عورتیں اتنی بیوہ، اتنی طلاق یافتہ، اتنی کنواریوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں. یہ ان کو کیا کریں؟ ان کا کوئی حل ہے معاشرے میں کسی کے پاس؟ اس لیے کہتا ہوں. تو وہ آئے کہنے لگے یار میری ایک بیوی ہے گھر میں ہے نا، وہ جھاڑو لگا لے گی، اور وہ اس کے برتن دھونے کا ٹائم نہیں ہے، تو اگر میں ایک اور کروں گا تو وہ بھی آ جائے گی. میں نے کہا ہاں. پھر میں نے اس کا مذاق پڑا. میں نے کہا وہ ایک سر دبایا کرے گی، ایک آپ کے پاؤں دبایا کرے گی. کتنی ہنسی خوشی آپ کی زندگی گزرے گی. میں نے اس کو بولا، میں نے کہا پاگل ہو رہا ہے کیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ایک گھر میں رکھنے کا تو دماغ سے نکال دو. میں نے کہا اگر آپ ان دونوں کو ایک گھر میں رکھو گے تو آپ خود کہاں رہو گے پھر؟ اور میں نے کہا اگر دونوں کو ایک گھر میں رکھا تو ایک ہیلمٹ خریدو، ہیلمٹ خرید کے گھر میں جایا کرو. بائک بغیر ہیلمٹ کے چلا لو، نقصان نہیں ہے.
دو ایک گھر میں ہوئی تو ہیلمٹ کے بغیر اگر آپ گھر میں داخل ہوئے میری ذمہ داری نہیں ہے. ادھر ادھر چوٹ آ گئے اس کا علاج ریپیئرنگ ہو سکتی ہے, سر کی چوٹ کی ریپیئرنگ نہیں ہوتی. کیا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو اتنی زمین. میں نے کہا یہ تھوڑی تکلیف دیتا ہوں اللہ کے بندے, ایک سر دبا دے گی, ایک پاؤں دبا دے گی, ایک جھاڑو لگا دے گی, کپڑے دھو دے گی. تو اس طرح کے لوگ ہیں. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا بھائی حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ثواب کی آخرت میں جنت میں جائے گا اگر برداشت کر لیا. تو اس لیے جہاد کی نیت سے ہے, یہ مزے اڑانے کی نیت سے نہیں. حضرت علی نے کتنی شادی کی, اور کون ہے یہ بندہ سامنے لاؤ بھائی. اتنی شادی کی. حضرت فاطمہ کی حیات میں, حضرت فاطمہ کی حیات میں شادی نہیں کی. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے 4 شادیاں کی. 4 بیویاں تھیں جب آپ کی شہادت ہوئی.